نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ آج 22 شعبان المعظم بروز اتوار بعد نماز عشاء ہم اس کی بارگاہ میں ہفتہ واری درس حدیث کی محفل میں شریک ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ مقدس معطر حدیثوں کے وسیلے سے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی میں بخاری اور مسلم شریف کی ایک متفق علیہ حدیث پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حدیث پاک سماعت کرنے سے پہلے بطور تمہید کی میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ عز و جل نے ہمیں پیدا فرمایا، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور اتنی مخلوق پیدا فرمائی جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے، اور مخلوق میں مرتبے میں سب کو برابر نہیں رکھا، مرتبے میں فرق رکھا، فضیلت میں فرق رکھا۔ بلا شبہ انسان اس کی مخلوق ہے مگر انسان کی مرتبے میں فرق ہے۔ بلا شبہ زمین اس کی مخلوق ہے مگر زمین کے حصوں کے مراتب میں فرق ہے۔ پتھر پہاڑ اس کی مخلوق ہیں مگر بہت سے پہاڑ بہت عظیم ہیں اور کچھ پہاڑ وہ جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طریقے سے مکان، جگہ، یہ بھی اس کی مخلوق ہے مگر تمام مکانات مرتبے میں اور فضیلت میں ایک دوسرے کے مساوی نہیں، برابر نہیں۔ مسجد جہاں ہم بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے حبیب کا تذکرہ جمیل کر رہے ہیں، مسجد کے بارے میں باقاعدہ حدیث پاک میں صاف لفظوں میں آیا خیر بقاع الارض، کہ مسجد روئے زمین کا سب سے عظیم حصہ ہے مسجد، اور مسجد کو یہ مقام حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ جس کو جو بھی عظمتیں ملی، جو بھی شرافتیں ملی، جس کو جو بھی مقام ملا، وہ در مصطفیٰ سے ملا ہے۔ اس لیے ہمارے امام نے کہا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اب جب آپ سمجھ گئے کہ مسجد کا مقام مرتبہ کیا ہے، اب حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ ایک بات اور چیز ذہن میں رکھیے کہ ایک عبادت ہے آپ گھر میں اس کو کریں، مثلا نماز کو لے لیں جس کے لیے شریعت نے مسجد کو مقرر فرمایا ہے اور اس کے بے شمار فائدے ہیں اور اس کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ وہی نماز انسان گھر میں پڑھے، رکوع وہی ہے، سجدہ وہی ہے، تلاوت وہی ہے، خدا وہی ہے جس کے سامنے ہم سجدے کر رہے ہیں، درود وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، مگر ثواب کم ہے، بہت ہی کم ہے۔ اور وہی نماز انسان اللہ کی بارگاہ میں آ کے مسجد میں آ کے پڑھے تو ثواب میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیوں اضافہ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے مسجد کو نماز کے لیے مقرر فرمایا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا مقام بلند فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھیے حدیث پاک، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
دیکھیے جس طریقے سے قرآن مقدس کے سننے پر ہر حرف کے صلے میں اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، اسی طریقے سے حضور کی مقدس باتیں سننے پر ہر حرف کے صلے میں نیکیاں ملتی ہیں۔ لہذا غور سے سنیے کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کہ کسی دنیا کے افسر کا بیان نہیں ہے، اس کی باتیں نہیں ہیں، یہ کائنات کے افسر کی باتیں ہیں۔ آقا دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صلاۃ الرجل فی الجماعہ تضاعف علی صلاته فی بیتہ وفی سوقہ 25 ضعفا۔ حضور فرماتے ہیں مسلمان مرد کا مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا گھر میں اور بازار میں نماز پڑھنے پر 25 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ایک انسان گھر میں نماز پڑھے، دکان میں نماز پڑھے، نماز تو وہی ہے، مگر وہ مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں آ کر با جماعت نماز ادا کرے تو گھر میں نماز پڑھنے پر اس کو جو نیکیاں ملتی، جو صلہ ملتا، جو بدلہ ملتا، مسجد میں آنے کی وجہ سے وہ بدلہ، وہ نیکی 25 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو روایت یہاں ہے۔ اب بار روایتوں میں یہ آیا کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ بار روایتوں میں 500 کا ذکر ہے کہ انسان تنہا نماز پڑھے گھر میں اور پھر وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، تو اس کو 500 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ روایتیں مختلف کیوں ہیں؟ کسی میں 25 کا، کسی میں 27 کا، کسی میں 500 کا، اور ان روایتوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کبھی کبھی جماعت سے نماز پڑھنے پر 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، کبھی 30 گنا زیادہ، کبھی 50 گنا زیادہ، کبھی 100 گنا زیادہ، کبھی 200 گنا زیادہ، 500 گنا تک رہتا ہے معاملہ۔ ایسا کیوں آخر؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسجد کے مرتبے میں فرق ہے۔ ایک محلے کی چھوٹی مسجد، اس میں 2 صف ہیں صرف، اور پھر اسی محلے میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جس میں اس سے زیادہ نمازیوں کی گنجائش ہے، تو وہاں ثواب بنسبت اس کے زیادہ ہے۔ پھر علاقے کی جامع مسجد ہے جہاں علاقے کے تمام مسلمان جمعے میں جمع ہوتے ہیں، جامع مسجد، اس میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسجد ایسی ہے جس کا امام ہے اچھا نیک صالح پرہیزگار ہے، مگر دوسری مسجد کا امام اس سے زیادہ اچھا ہے، اس سے زیادہ نیک صالح پرہیزگار ہے، تو دونوں کی مقتدیوں کی اجر و ثواب میں فرق ہوگا۔ اس کا ثواب کم ہوگا، اور وہ امام جو اس سے زیادہ علم والا ہے، تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، اس کے پیچھے جو نماز پڑھیں گے اس کا ثواب ان لوگوں سے زیادہ ہوگا۔ تو مسجد کے اعتبار سے فرق ہو جاتا ہے، امام کے اعتبار سے فرق ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نمازی متقی ہوتے ہیں، مثلا کوئی علاقہ ایسا ہے کہ وہاں نیک لوگ نہیں ہیں، سب فاسق و فاجر، جماڑی، شرابی، کبابی، کبھی کبھی مسجد آتے ہیں، تو وہاں انسان نماز پڑھے تو آس پاس کون ہوں گے؟ گالی بکنے والے، لڑائی جھگڑا کرنے والے، فساد مچانے والے، ماں باپ کو گالیاں دینے والے، شراب پینے والے، یہی سب ہوں گے آس پاس، آزو بازو دائیں بائیں، تو اس کی بھی نحوست ہوتی ہے، ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اور ایک انسان نے وہاں نماز پڑھی جہاں آس پاس نمازی ہیں، دیندار ہیں، تلاوت قرآن کرنے والے، قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والے ہیں، قرآن مقدس حفظ کرنے والے ہیں، اللہ والے ہیں، حاجی صاحبان، نمازی لوگ ہیں، آس پاس دائیں بائیں سب نیک لوگ ہیں، تو ان کی برکت ملتی، ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ چوائس کریے۔ اب دیکھیے حدیث پاک میں ایک تو یہ ہے کہ انسان بغیر وضو کے مسجد میں آ جائے، مسجد میں وضو کا اہتمام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، مگر اس سے بہتر یہ ہے کہ گھر میں وضو کا اہتمام کریں، گھر میں وضو کریں سنت کے مطابق، یعنی کسی برتن میں پانی لیں۔ حالانکہ عمل اس زمانے بہت مشکل ہے، ٹوٹیاں آ گئی ہیں، ٹنکی لگی ہے، برتن لے کر جھمیلا کون کرے گا؟ اب ان ٹوٹیوں سے فائدہ تو ہے کہ فٹافٹ وضو ہو جاتا ہے، مگر بہت سی چیزیں سنت بہت سے چھوڑ جاتی ہیں، پانی زیادہ ضائع ہو جاتا ہے، وضو کے بعد بچا ہوا پانی پینے سے انسان محروم ہو جاتا، جیسے کہ مفتی محمود صاحب نے بتایا بھی اس دن پروگرام میں، جو لوگ تھے انہوں نے سماعت کیا۔ مگر کوشش یہ کریں کہ ہم اس زمانے میں بھی سنت کو اختیار کریں، زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کریں۔ تو ہم بغیر وضو آ کر مسجد میں یہاں باہر وضو کر کے آ سکتے ہیں، مگر اس سے بہتر یہ گھر سے وضو کر کے چلیں۔ اگر کسی نے
مسجد کا ارادہ کیا بغیر وضو کیے تب بھی عبادت ہے، ثواب ملے گا اس کو، مگر اگر گھر سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے تو اس کے ثواب میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ مسجد آنا یہ عبادت ہے، اور عبادت میں اگر انسان وضو کر لے تو سونے پہ سہاگا، نور علی نور، اضافہ کافی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں، تلاوت قرآن کرنا یہ عبادت ہے، اس میں بغیر وضو کے تلاوت قرآن زبانی کرنے کی گنجائش ہے، اجازت ہے، ثواب پائے گا، وہ چھو نہیں سکتا، زبانی پڑھ سکتا ہے، مگر کسی نے وضو بھی کر لیا تو اب سونے پہ سہاگا، اس کے ثواب میں اور مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اس لیے حضور نے یہاں فرمایا کہ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فرماتے ہیں ایسا اس لیے ہے کہ جب کوئی انسان بندہ مومن وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح وضو کرنے سے مراد یہ ہے کہ وضو کے تمام فرائض، جتنی چیزیں وضو میں ضروری ہیں، فرض ہیں، ان پر عمل کرے، وضو کی سنتوں پر عمل کرے، یہ سب میں بتا چکا ہوں، تمام فرائض و واجبات، سنن و مستحبات پر عمل کرتے ہوئے وضو کرے، اچھے ڈھنگ سے وضو کرے، پھر وہ مسجد کی طرف نکلے، لا یخرجہ الا الصلاۃ، اور صرف نماز ہی اس کو نکالے، مسجد میں آئے صرف نماز پڑھنے کی نیت سے، کوئی اور کام نہ ہو کہ چلو حاجی صاحب سے ملاقات کر لیں گے، نماز بھی پڑھ لیں گے چل کے، کسی بزنس مین تاجر سے ملاقات کرنے گئے، گھر پر پتہ چلا کہ حضرت مسجد تشریف لائے ہیں، چلو ملاقات کر لیں گے، وہاں نماز بھی پڑھ لیں گے، تو یہ تو پھر دوسری چیز ہو جائے گی۔ وہ مسجد آیا ملاقات کرنے کے لیے، مسجد وضو کر کے آئے صرف اور صرف نماز پڑھنے کے لیے، کوئی دوسرا کام نہ ہو، تب اس کا مرتبہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں لم یخط خطوۃ الا رفعت له بها درجہ، کہ جب بھی وہ کوئی قدم آگے بڑھائے گا تو اس قدم کی وجہ سے اللہ اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا، یعنی اس کی جو پوزیشن ہوگی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کی جو حیثیت ہوگی، اس کا جو مقام ہوگا، ایک درجہ بلند ہو جائے گا، وہ تو اس کا مقام بلند ہو جائے گا۔ بھائی حیثیت ہوتی ہے نا، بھی آپ کے 50 لوگوں سے تعلقات ہیں، مثال کے دے رہا ہوں میں آپ کو، تو سب کی حیثیت ایک تھوڑی ہوگی، کسی سے پیار کریں، کسی سے اس سے زیادہ محبت ہوگی، کسی سے اس سے زیادہ محبت ہوگی، کوئی تو لنگٹیا یار ہوگا، بہت قریبی ہوگا، بے تکلفی ہوگی، تو بندوں کی حیثیت بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، سمجھے؟ تو ہر قدم کی وجہ سے اللہ اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، اور جب بھی وہ کوئی قدم اٹھائے گا تو اس قدم کی وجہ سے اس کا ایک گناہ بھی معاف کر دیا جائے گا۔ تو اب گویا کی ایک نیکی ملے گی، ایک درجہ بلند ہوگا، اور ایک گناہ مٹے گا، اور جس کے گناہ نہ ہو، نیک صالح پرہیزگار ہو، صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہو، گناہ نہ ہو، تو اس کا گناہ کیسے مٹے گا؟ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں ایسے شخص کو اللہ ہر قدم کے صلے میں 2 درجے بلند فرمائے گا، 2 درجے، جس کے گناہ ہیں تو اس کا ایک درجہ بلند ہوگا، ایک گناہ مٹے گا، اور جس کے گناہ نہیں صرف نیکیاں ہی ہیں تو اللہ ہر قدم کی وجہ سے اس کے 2 درجے بلند فرمائے گا، 2 نیکیاں اس کو عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِذَا صَلَّى، جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا، یعنی وضو کیا، مسجد آیا، تو ہر قدم پر یہ نیکیاں ہیں جو میں نے بیان کی، اور جب نماز سے فارغ ہو جائے گا تو لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ ما دام فی مصلاہ، نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب تک وہ اپنے مقام پر جہاں نماز پڑھی وہاں بیٹھا رہے گا تو فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے۔ درود فرشتے کیسے بھیجیں گے؟ فرشتے کہیں اللہم صلی علیہ، اے اللہ، یہ فرشتے کہیں گے اللہم صلی علیہ، اے اللہ تو اس پر رحمت نازل فرما، اللہم ارحمہ، اے اللہ تو اس کو معاف فرما، اللہم اغفرہ، اے اللہ تو اس کو بخش دے، اللہم تب علیہ، اے اللہ تو اس پر کرم فرما، اس کی توبہ قبول فرما۔ یہ فرشتے کہیں گے ہمارے حق میں۔ اب لوگ مسجد سے کتنا گھبراتے ہیں، ادھر امام نے سلام پھیرا، بس فڑاک سے بھاگنا شروع کر دیا، اور جمعے کے دن تو بھاگنے کے ایسے ہوڑ لگتی ہے، لگتا ہے کہ سب مرغیاں چھوڑی گئیں دربے سے۔ یہ دیہاتوں میں دیکھا ہوگا اپنے مرغے کے بچوں کو پالنے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر بناتے ہیں، اس کو ہم لوگ دربہ بولتے ہیں، مرغیاں اس کے اندر ہوتی ہیں، وہ اندر گھبرا جاتی ہیں، پھر دن میں کسی موقع پر اس کو کھولا جاتا ہے، تو جیسے ہی کھولتے کتنی تیزی کے ساتھ بھاگتی ہیں، گویا کہ قید سے وہ آزاد ہوئی ہیں۔
تو یہی حال جمعے کے دن نوجوانوں کو دیکھتے ہوئے وہی ضربہ یاد آتا ہے بالخصوص، کہ لگتا ہے کہ مسجد میں آ کر وہ قید ہو گئے تھے اور قید سے ان کو نجات ملی، بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت تیز بھاگتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کر اتنی تیز بھاگتے ہیں کہ شیطان بھی کسی مومن کو دیکھ کے نہیں بھاگتا ہوگا اتنی تیز جتنی تیز وہ مسجد سے بھاگتے ہیں۔ ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ فرشتے درود بھیجتے ہیں، فرشتے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں، فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ کون ہے کمبخت یا بدبخت جو فرشتوں کی دعاؤں کا محتاج نہ ہو؟ فرشتے دعا کرنے اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے اصلاح کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور مسجد سے بھاگنے کی کوشش، زیادہ تر وقت مسجد میں گزاریں۔ اگر آپ کے پاس باہر کوئی کام ہے تو ٹھیک ہے، جائیں اپنا کام نپٹائیں جا کر، مگر اگر فرصت ہے آپ کے پاس، کوئی باہر کام نہیں، صرف چائے پینا ہے اور باہر کھڑے ہو کر روڈ پر بکواس کرنی بلا وجہ، موبائل میں میسج چیک کرنے، کتنے دوستوں نے میسج بھیجا، کتنے دوستوں نے کیا کیا کیا، یہ سب فالتو کام ہے۔ یہ کام کرنا اس سے بہتر یہ کہ مسجد کے اندر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، فرشتوں کی دعائیں حاصل کریں۔ اور ایک بہت پیاری بات، وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَنْتَظَرَ الصَّلَاةَ، اور جب تک وہ نمازی نماز کا انتظار کرتا ہے مسجد میں یا کہیں اور، تو گویا کہ وہ نماز ہی میں رہتا ہے، اس کو نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ چاہیں کہ نماز کی شروعات امام کے ساتھ کریں اور چاہیں تو اذان کے ساتھ شروعات کر لیں، آپ صلات ہو جائے نماز کا مسجد میں آ کے انتظار کریں، اذان ہو جائے مسجد میں آ کے انتظار کریں، جیسے ہی قدم بڑھایا مسجد میں داخل ہوئے اور نماز کا انتظار کیا، بس کیلکولیٹر وہ روحانی جو فرشتوں کے پاس ہے وہ شروع ہو گیا، اب نیکیاں نیکیاں نیکیاں، اور آپ کے نام اعمال میں نماز کی نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ تو جب تک کوئی شخص نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز ہی میں رہتا ہے۔ اب یہاں کیا حالات ایسے بن گئے ہیں، لوگوں کی نظر گھڑی پر رہتی ہے، ذرا سا اگر 1 سیکنڈ بھی گھڑی بڑھی بس امام سب کا ہے، گھوم گھوم کر نہ دیکھتے گردن ٹیڑھی ہو جاتی۔ ہم تو کہتے اتنا مت دیکھا کریے کہیں موچ نہ آ جائے، گردن میں تکلیف ہو جائے۔ امام صاحب بھی انسانی ہیں، کوئی فرشتے نہیں ہیں، فرشتہ چاہیے تو کہیں اور جانا ہوگا پھر۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ بارہا ایسا ہوا ہے، اب پیٹ خراب ہے، وضو کر کے تیار ہوئے مسجد آنے کے لیے، ریا خارج ہو گئی، گیسٹرک ہو گئی، کیا کریں گے؟ دوبارہ وضو کرنا ٹائم لگے کہ نہیں لگے گا؟ پھر صافہ باندھنا یا صافہ سجانا ہے سر پر۔ کبھی ایسا جماعت کا ٹائم ہے اور استنجے کی حاجت پیش آ گئی، اب استنجا کرنا ہو تو اب جائیں گے، استنجا نہ جانے کتنا ٹائم اس میں تاخیر، کبھی کسی، تو یہ معاملہ سب کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہم لوگ سب انسان ہیں، اور جو انسانی ضروریات ہیں وہ وابستہ ہیں، ٹھیک نا؟ تو اس لیے اگر ٹائم تھوڑا بڑھ جائے کہیں بھی کسی بھی مسجد میں، تو پھر جو ہے یہ سوچنا چاہیے کہ چلو تھوڑا انتظار کریں گے، نماز میں ثواب کا اضافہ ہوگا مزید۔ تو اس لیے نہ کسی کو پریشان کیا جائے، نہ گھوم گھوم کر دیکھا جائے، بس سر جھکا کر لو لگا کر گنبد خضرا کے جانب درود و سلام کے نغمے پیش کیے جائے، تو انشاءاللہ بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس کو ذرا سا برداشت کرنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَنْتَظَرَ الصَّلَاةَ، یہ کوئی اور نہیں، حضور نے ہمیں فرمایا، اور یہ حضور نے ہمیں بشارت دی کہ تم میں سے کوئی شخص جب تک نماز میں، اس وقت تک نماز میں ہوتا ہے جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ کب تک؟ معلم یوزفی، جب تک وہ مسجد میں کسی کو تکلیف نہ دے۔ اگر کوئی مسجد میں ہے نماز کا انتظار بھی کر رہا مگر کسی کو تکلیف دے دی تو بس ثواب ختم، اب بند ہو جائے گا ثواب اس کا۔ معلم یحدث فی، جب تک مسجد میں ریا خارج نہ کرے۔ اگر کوئی مسجد میں نماز کے انتظار میں مگر ریا خارج کر دی، اس کی ہوا نکل گیا، وضو ٹوٹ گیا، تو بس ثواب اس کا رک جائے گا وہیں پر، آگے بڑھے گا نہیں۔ تو اس میں حکم یہ ہے کہ کسی کو اذیت نہ دیں، اور کسی کو ریا خارج ہو گئی فوراً جا کے وضو بنا کے مسجد میں آ جائے۔ اب ایک مسئلہ سنیے آپ، یہ تو ایک مطلب مجبوری میں کسی کی ہوا نکل گئی مسجد کے اندر، ریا خارج ہو گئی، قصدن جان بوجھ کر مسجد میں ریا خارج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی کے پیٹ میں گیس پھنسی ہے اور ریا خارج کرنا چاہتا ہے تو باہر نکل جائے، وہ مسجد کے باہر جائے، کیونکہ مسجد کے اندر ریا خارج کرنے سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتے دور جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ صرف ایک صورت ہے کہ مسجد کے اندر ریا خارج کرنے کی اجازت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف میں بیٹھا ہے، اعتکاف وہی سنت موقدہ جو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ہوتا ہے، اس میں جو انسان مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھا ہے اس کو اجازت ہے۔ بس اجازت کیوں؟ مجبوری میں، کیونکہ وہ مسجد سے باہر جا نہیں سکتا، نکل نہیں سکتا ہے، صرف پیشاب پاخانہ کرنے جا سکتا ہے،
اور جب ناپاک ہو جائے تو غسل کرنے باہر جا سکتا ہے، بس اس سے زیادہ اس کو اجازت ہی نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ مسجد کے اندر اس کو اجازت دی گئی، ہمارے علماء نے دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔